کشمیر نیوز چینل کے پروگرام قائد اعظم کا پاکستان میں اپنی ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈسٹرکٹ بار ملتان میں ماہر قانون جناب رانا شاہد حسین صاحب کے ساتھ آپ کی چیمبر میں موجود ہیں اور اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، شکر ہے۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف؟ رانا شاہد حسین میرا نام ہے اور یہاں ایک سر شخص تعلق کہاں سے رکھتے ہیں؟ اب تو ملتان سے ہی ہیں۔ جی۔ ملتان سے ہم مور دین 35 ایئرز ادھر ہو گئے ہیں، تو پریکٹس کے لحاظ سے یہاں اللہ نے سر ہم پریکٹس کی طرف بعد میں آئیں گے، اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی کروں۔ میری ایجوکیشن ملتان کی ہے، یہاں گورنمنٹ سکولوں سے پڑھے، پھر بوسن روڈ کالج گورنمنٹ کالج ہے ملتان کا، اور یہ جنوبی پنجاب کا سب سے اچھا کالج ہے۔ جی۔ تو جو لا ہے وہ میں نے BZU سے کیا، کون سے سال میں؟ گیلانی لا کالج میں 2003 میں۔ 2003 سر ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، تعلیم کے لحاظ سے تو پاکستان تو ایک تجربہ گاہ ہی ہے، جس کے اندر تجربات ہی ہو رہے ہیں، اور اگر آپ اسے کمپیریزن کریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری بہتری لانے کی ضرورت ہے ہمارے نظام۔ سر ہمارے اور آپ کے دور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بڑا عروج حاصل تھا۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ تعلیم تو پاکستان میں عام ہو گئی ہے لیکن تربیت کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تربیت کے فقدان کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیں، تربیت بھی وہیں سے ہو سکتی تھی جہاں سے تعلیم ہو سکتی ہے۔ جی۔ وجہ یہ کہ اگر آپ روٹین میں سلیبس دیکھیں نا تو آپ اچھے فزکس کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، کیمسٹری کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، لا کے بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، لیکن تربیت کے لحاظ سے آپ کے پاس کوئی سلیبس نہیں ہے۔ جی۔ ہاں، ایک سلیبس ہے تو اس سے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ مثلا تربیت قرآن پاک سے بہتر تربیت کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن پاک سے اس تربیت کے عنصر کو اٹھا کے سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر اس کو پھیلانا تھا، انہوں نے اس چیز پہ، تربیت والے عنصر پہ کام نہیں کیا۔ جی۔ یعنی کہ ہمیں اس چیز کے اوپر نہیں انسسٹ کیا جاتا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اس بات پہ انسسٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے یتیم کا حق نہیں کھانا، آپ نے عورتوں کی عزت کرنی، ہمیں دیگر مسائل کے اندر الجھایا جاتا ہے۔ تو اب مدرسوں میں بھی اس انداز تربیت سے ایک انسان کی تربیت نہیں ہو رہی۔ باقی اداروں میں تو اب انہوں نے وہ ویسے ہی ختم کر دیا نا۔ پہلے ہم پڑھتے تھے تو وہ اسکولوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، بورڈز کے اوپر نا، بلیک بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا چوک سے، ہاں، تعلیم و تربیت۔ تو اب وہ تربیت والا لفظ ختم ہو گیا ہے۔ تو آج کے دور میں تو پھر سوشل میڈیا ہی تربیت کر رہا ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم کو فعال بنانے کی ضرورت ہے؟ لیکن میں نے عرض کی ہے کہ بہتری لانے کی تو ہر شعبے میں ضرورت ہے، اور ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ میں دیکھیں نا، آج کل میں یہ اسکوٹی دیکھتا ہوں جس کے اوپر خواتین ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، تو میں نا دعا دیتا ہوں اس آدمی کو کہ جس نے یہ چیز انٹروڈیوس کروائی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا پروفیشنلی کام کرنا، ان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ان کی ٹریولنگ ہے۔ تو دیکھیں، اگر تو انٹرنیشنلی دیکھیں نا تو پھر تو ہمارے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل۔ ورنہ یہاں کے لحاظ سے تو بس تجربات ہی ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ سلیبس کیوں بدل جاتا ہے، بیسکس تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا، پھر ہم آج تک اسے اپنی زبان میں نہ کر سکے۔ جی۔ آپ
دیکھیں پاکستان ہے نا، پاکستان میں تو آپ کے کم از کم 3 سیکٹر ہیں تعلیم کے. ایک عام آدمی کے لیے ہے، ایک اس سے بہتر کے لیے ہے، اور ایک جو ہے اشرافیہ ہے، ایک اس کے لیے نظام تعلیم ہے. ہمارا تو نظام تعلیم ہی ایک نہیں ہے. قائد اعظم کا پاکستان اور موجودہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت خوبصورت دنیا کا ایک شاندار آئیڈیا، اور اتنی بڑی مائگریشن دنیا میں نہیں ہوئی کبھی کسی مقصد کے لیے جتنی بڑی مائگریشن یہ پاکستان کے لیے ہوئی. تو وہ تو بڑا خوبصورت پاکستان ہے قائد اعظم کا پاکستان جو ہے. ہاں ہم لوگ اس کو اچھا نہیں کر پا رہے. سیاست دانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو کھوکھلا بنا کے رکھ دیا ہے، اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیں ہم نے کھوکھلا بنا کے رکھ دیا. جی، آپ اس معاشرے کی آنکھیں ہیں، آپ اس معاشرے کے کان ہیں، آپ اس معاشرے کی زبان ہیں. نہ آپ لوگ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ہم لوگ ہیں، ہم آئین پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ہم اس آئین پاکستان کی ریپریزنٹیشن کو بھی ایمانداری سے پورا نہیں کر رہے. تو ہم ساروں نے کیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ. لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ ہم پاکستانی ہیں. جی، ٹھیک ہے. سیاستدان کون ہے؟ ہم پاکستانی ہیں. تو ہم نے کیا ہے، اور بہتر بھی تبھی ہونا ہے جب ہم سوچیں گے کہ نہیں ہم نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں، میں جس چیمبر پہ میں نے تربیت حاصل کی ہے، سید جعفر طیار بخاری لا چیمبر اور مرحوم عارف الوی لا چیمبر، تو ہم لوگوں کا تو جو پارٹی ہے نا وہ وکلا پارٹی ہوتی ہے. ہاں، یہ جو باہر کی پارٹیز ہیں، ہم تو ان پارٹیز کے بھی قاعدے قوانین کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں. ہم پارٹی کا حصہ ہیں، ہمارے ہوتا ہے دوست پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئین پاکستان کی کتاب کے نمائندے ہیں، اس کے اسپوکس پرسن ہیں، آئین کے اندر ہونے والی باتوں کو ایکسپلین کرنے والے لوگ ہیں. اور پولیٹیکل پارٹی سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. ماضی سے ڈسٹرکٹ بار ملتان کا آپ حصہ ہے، کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ جی پریکٹیکلی تو میں نے یہ لاسٹ وہ جو پنجاب بار ہے وہ کنٹیسٹ کیا ہے، اور ڈسٹرکٹ بار کی سطح پر نہیں؟ ڈسٹرکٹ بار کی سطح پر نہیں. میرے استاد محترم یہ سید جعفر طیار بخاری صاحب یہ 2 دفعہ سیکرٹری ہائی کورٹ رہ چکے ہیں، 2 دفعہ ممبر پنجاب بار رہ چکے ہیں، اور وائس چیئرمین تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا. تو سر کے ساتھ تو میں نے ایز اے کمپینین تو 2005-06 سے سیاست میں حصہ لیا. لیکن خود جو ہے وہ میں نے فرسٹ ٹائم اس الیکشن میں بخاری صاحب کے ہی حکم پہ وفات پا گئے ہیں، اللہ غری کے رحمت کرے. تو ان کے حکم کے اوپر یہ والا الیکشن جو ہے وہ میں نے کنٹیسٹ کیا. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی سینئر سے اعلیٰ پریکٹس حاصل کی. جی، آپ جیسی شخصیات پروفیشنل وکلا میں شامل ہیں. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالاں نظر آتے ہیں، آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی، شارٹ کٹ چاہتے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں نا میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری وکالت اور جو پریکٹس اور جو آج کل کی روٹین ہے، یہ تینوں ہی مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں وکالت تو پروفیشن آف لارڈز ہے، جی، اور لارڈ جو ہے اسے کوئی فائنینشلی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اچھا لارڈ مین صرف وہی نہیں ہے کہ وہ پیسوں کا لارڈ ہے، وسائل کا لارڈ ہے. لارڈ مین تو ایک مائنڈ تھیوری ہے نا، کہ وہ جب ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کسی کیس کو تو وہ مائنڈ
کسی انٹرسٹ سے ہٹ کے وہ پریکٹس کی طرف آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا یہ کلائنٹ میرے یہ کیس کے آرگومنٹس اس کے فیکٹس فگرز وہ ان کو نیک نیتی سے اور ایمانداری سے پیش کر رہا ہوتا ہے اور جو ڈیسیژن ہے وہ تو کورٹ میں کرنا ہے. جی لیکن جو ججمنٹ کرنے کا اچھا امپیکٹ ہے یا برا امپیکٹ ہے وہ جج کے لیے ہے, بالکل, وکیل کے لیے نہیں ہے. ہم تو اپنے کلائنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اسے قاعدے اور قانون کے مطابق. سر وکلا کلائنٹ مینجمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ وکلا کلائنٹ مینجمنٹ. دیکھیں کلائنٹ مینجمنٹ کچھ نہیں ہے. آپ اپنی نیک نیتی سے محنت کریں, اپنے پروفیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہیں جو اس کا کرائیٹیریا ہے اسے پورا کریں. وکالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد پروفیشن ہے جو صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا. جی یہ سبزی کی شاپ پہ جاتا ہے تو یہ وہاں سے بھی سیکھتا ہے, یہ گروسری شاپ پہ جاتا ہے وہاں سے بھی سیکھتا ہے, یہ مسجد میں جاتا ہے یہ وہاں سے بھی سیکھتا ہے. تو آپ اپنے پروفیشن میں سیکھنے کا عمل رکھیں. تو باقی رسک اور باقی دیگر چیزیں تو من جانب اللہ ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے پنجاب بار کا الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترے, ایسی کیا وجوہات پیش آئیں جس کی وجہ سے آپ وکلا کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے؟ ہاں مطلب ہمارے الیکشن میں شیخ صاحب میں سچی بات بتاؤں, جب الیکشن کا کینڈیڈیچر مجھے ملا تو استاد محترم میرے سید جعفر دیار بخاری جو سٹنگ ممبر پنجاب بار کے اور ملتان ڈویژن کی اتنی شاندار شخصیت تھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ پنجاب بار کانٹیسٹ کیا تو وہ پوری ڈویژن کے اندر ٹاپر آئے. رائٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے دوسری دفعہ پنجاب بار کانٹیسٹ کیا تو اس وقت بھی پوری ڈویژن میں وہ ٹاپر آئے, اور وہ ٹاپر صرف اپنے پیار, اپنی محنت, اپنی محبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی جگہ تھی. تو جب انہوں نے مجھے اناؤنسمنٹ دی تو وہ میرے لیے بہت بڑا فخر کی بات تھی. بیمار تھے ان دنوں میں اور اپنی بیماری کے آخری دنوں میں چونکہ الیکشن آ گیا تو سر نے مجھے کہا کہ بیٹا چلیں اب آپ ہمت کریں اور اس سفر کو کنٹینیو کریں جو خدمت کا سفر ہمیں مرحوم عارف الوی صاحب کی طرف سے اور ملا تھا. جی سر نے مجھے کہا کہ بیٹا چلیں اس سفر کو کنٹینیو کریں. ہم نے الیکشن کا سٹارٹ اپ لے لیا, لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ استاد محترم 26 اپریل 2025 میں لاسٹ ایئر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں درہم برہم ہوئی, بکھر گئیں. لیکن الیکشن لڑے ضرور اور لوگوں نے کوئی شک شبہ نہیں ہے, مطلب لوگ ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہم اپنے ادھر کے مسائل میں الجھ گئے اس کمی کوتاہیوں کے باوجود لوگوں نے ہمیں پیار دیا, رسپیکٹ دی. اور الیکشن میٹر نہیں تھا. لوگوں نے ہمیں جعفر بخاری لا چیمبر کا ایک نمائندے کے طور پہ انہوں نے ہمیں قبول کیا, انہوں نے اس چیز کو مانا. ہاں الیکشن دیکھیں جو ہماری کمیونٹی میں الیکشنز ہیں یہ بڑے عجیب و غریب ہیں, یہ باہر کی طرح کے نہیں ہیں. یہاں محبتیں دی بھی جاتی ہیں اور پھر محبتیں واپس بھی لی جاتی ہیں اور بعض اوقات زبردستی واپس لی جاتی ہیں. یعنی کہ آپ نے اگر مجھ سے ووٹ لے لیا ہے تو جب اللہ کبھی ہمیں باری دے گا تو ہم پھر آپ کے پاس بیٹھ کے زبردستی بھی محبتیں واپس لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں دی تھی محبتیں. تو یہ اس لحاظ سے بڑا ایک خوبصورت سا الیکشن ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے دوستوں کی, ووٹرز کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. ہم لوگ اس کو بہتر انداز سے پرفارم نہ کر سکے. آئندہ کا کیا فیوچر ہے آپ کا؟ دیکھیں میری آج آپ سے میری پہلی ملاقات ہے اور میں نے اپنے استاد کے ساتھ
20-22 سال گزارے ہیں تو اور اس انداز سے گزارے ہیں کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہے تعلق نبھاؤ تو یار ایسے نبھاؤ جیسے شاہد اپنے استاد سے نبھا گیا. تو میری پولیٹیکلی یا دیگر چیزوں سے ہٹ کے جب تک زندگی ہے استاد کے نام کا چیمبر، اس کے نام کی ایکٹیویٹیز وہ تو کنٹینیو کروں گا. سر ڈسٹرکٹ بار کی بات اگر کی جائے تو تمام پنجاب کے ڈسٹرکٹ بار میں جعلی وکلا کی بھرمار پائی جاتی ہے. پنجاب بار کونسل اس سلسلے میں خدمات انجام دینے میں ناکام رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جعلی وکلا کی بھرمار کو کیسے روکا جائے جس سے آپ جیسی شخصیات متاثر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ کہیں نا کہ دنیا میں صرف اچھائی ہی رہ جائے اور برائی ختم ہو جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں چلنی ہیں ہاں اس کو ریفائن کرنے کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے گا. کبھی بہت زیادہ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ یورپ ہے یا دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ وہاں پر کرپشن نہیں ہے یا وہاں پر کرمنلز ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ دیکھیں نا دنیا کا جو سب سے خوبصورت ٹائم ہے وکلا انتخابات کے موقع پر دھاندلی ہوتی ہے، دھاندلیاں سامنے آتی ہیں، جعلی ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں. اس کی بھی تو روک تھام ہونی چاہیے اور بایو میٹرک سسٹم متعارف کرانا چاہیے. ہاں جی بالکل بالکل چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اب یہ جو نوجوان دوست ہیں وہ بہتری کی طرف ہم ایج کے لوگوں سے زیادہ پازیٹیو ہو کے وہ کام کر رہے ہیں. آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، آپ کی نگاہ میں وکلا بہن بھائیوں کے چند اہم بڑے مسائل کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو شیخ صاحب ایک مزے کی چیز بتاؤں کہ ہمارے جو وکالت کا شعبہ ہے نا یہ اتنا کمپریہنسو ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی اس وکالت کو پراپر یوٹیلائز کریں تو ہمارے مسائل نہیں رہتے. جی بالکل ٹھیک. لا نوئنگ لوگ ہیں نا، آپ ڈی سی کے پاس جا کے اپنے کسی میٹر کے لحاظ سے آپ اسے لیگلی سٹیٹس بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. تو ایسے مسائل نہیں ہیں. باقی وہ جو چونکہ پورا پاکستان ہی ایک مسائل کے لحاظ سے الجھا ہوا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے سسٹم میں بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں. لیکن سر وکلا کے چند اہم مسائل ہمارے سامنے ہیں. ویلفیئر کے حوالے سے صحت، چیمبر، لائبریری اور کمپیوٹرائز سسٹم یہ کس طرح متعارف کرایا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں یہ تو لاہور میں بیٹھے جو صاحب اختیار لوگ ڈسٹرکٹ بار کی بات ہو رہی سر. مینج تو وہیں سے ہی ہونا ہے نا. ایک پالیسی ہے وہ پالیسی بن جائے تو پورے پنجاب میں ہر لیول قیادت کا کیا کردار ہے سر؟ دیکھیں قیادت بھی تو میں یہ ایک ایسے کنٹروورشل سی بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ریالٹی یہ ہے کہ شیخ صاحب جس دن ہم نے چاہا نا کہ بہتری ہو اس دن بہتری ہو جائے گی. بار کے حوالے سے بھی کافی مسائل پائے جا رہے ہیں. بینچ اور بار کے اکثر تصادات پیدا ہو جاتے ہیں. صفائی ستھرائی، صاف پانی، پارکنگ کے بڑے مسائل دیکھے ہم نے ملتان میں. تو ڈسٹرکٹ بار کی قیادت کیا خدمات انجام دے رہی ہے جو کہ آج تک پارکنگ کے مسائل حل نہیں ہو سکے؟ ورنہ علامہ اقبال کا صاحب کا ایک شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو نماز بے سرور جو امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. دیکھیں یہ جو مسائل ہیں نا یہ کسی نے باہر سے آ کے نہیں پیدا کیے، یہ ہمارے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. درست بھی کس نے کرنے ہیں؟
ہم نے ہی کرنے ہیں. حسین آپ کی نگاہ میں حل کیا ہے ان مسائل کا؟ حل یہی ہے کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہو جاؤں. اصلاح کی ضرورت ہے. ورنہ بار کی قیادت کے اختیارات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بار کی جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے وہ مکمل با اختیار ہوتی ہے اور وہ بار کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے. چیزوں کو دیکھنا، چیزوں کو سمجھنا اور موجود. دیکھیں میں آج آپ کو ابھی یہاں ہماری بار کا ایک ایشو بتاتا ہوں جس کا سلوشن ایسا خوبصورت سلوشن ہے لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں روٹین میں جو الیکٹریسٹی ہے یہ پرابلم رہتا ہے. بجلی آ رہی ہے، بجلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پرابلم کا سب لوگ شکار ہوتے ہیں. لائٹ چلے اب تو موسم بہتر ہے، گرمیوں میں آپ لائٹ بند ملتان میں نہیں، آپ کام ہی نہیں کر سکتے. اتنی سپیس ہے. گورنمنٹ اس کو سولر اگر سسٹم پہ لے جائے اور اس کی ورکنگ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں کہ بھئی جس وقت سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے آپ کی انتخابات کے موقع پر تمام کینڈیڈیٹ کے بڑے بڑے دعوے نظر آتے ہیں. سلیکٹ ہونے کے بعد وہ دعوے ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں. آپ کی نئی قیادت آئی ہے، صدر منتخب ہوئی ہے، 100 سالہ ریکارڈ بھی توڑا ہے، اور بشرا نقوی صاحبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں کچھ لائے عمل ہو سکتے ہیں؟ کوٹ کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، کالے کوٹ کی عزت، اس کا وقار پائیدار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اور وہ صرف میڈم بشرا کی صورت میں ہی نہیں، وہ کوئی بھی جو ہمارا ممبر جیتے اور وہ یہ سوچ لے کہ میں نے اس بار میں بہتری لے کر آنی ہے، اپنے بار کے ممبران کے لیے بہتری لے کر آنی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور میڈم بشرا نے واقعہ ہی یہ ان کے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے اور ہماری بار کے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ انہوں نے مطلب کچھ سیٹیں ایسی ہیں جہاں نا میل ڈومینیشن کی وجہ سے سوچا جاتا ہے کہ یہاں پر شاید خواتین ایلیجیبل نہیں ہیں، لیکن میڈم نے بڑی محنت کی اور اللہ نے ان کو جیت کی، عزت دی. بعد میں موجود خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ شیخ صاحب اس میں دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے. جو پریزیڈنٹ ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، اس نے ہاتھ سے جا کے کوئی کام نہیں کرنا. ہاں یہ ہے کہ اس کو اس کے جو کمپینین ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، وہ انہیں مینشن کریں کہ بار میں ان چیزوں کا پرابلم ہے، تو اس کا وہ حل ہو سکتا ہے. بات کوئی سی بھی باتیں سب کرتا ہے لیکن عدالت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ میں نے تو کہا ہے ایسے امام سے گزر. ہمارے اس شعر میں نا اقبال صاحب نے کہا پتہ کیا ہے کہ ہم اپنی لائبلٹی، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں. بس اگر نچلی سطح کی عدالتوں کی بات کی جائے، فیملی مقدمات کے ساتھ سول مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی ہے، ان مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ لیکن کام ہی کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ہماری روٹین میں ایک ہماری معاشرتی خامی ہے کہ ہم کوئی بھی کام فیزیبلٹی بنا کر نہیں کرتے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بس ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر چیزوں کو باقاعدہ اس کے لیے ہمارے ادارے بھی موجود ہوتے ہیں، لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی ان پیش آنے والے مسائل کا حل کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں. تو جس دن انہوں نے پازیٹیولی سوچ لیا کہ ہم نے سلوشن نکالنے ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر 65,000 مقدمات التوا کا شکار ہیں. ان مقدمات کو آپ کے تجربات کی روشنی میں کیسے نپٹایا جائے؟ لیکن آپ کو ہمارے پاس حال یہ ہے کہ
جو ہمارا روایتی جوڈیشری سسٹم چل رہا ہے جی اس میں ہم نے کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کی. جی تو ان روایتی چیزوں کو موجودہ دور کے لحاظ سے آپ مینیج کریں. دیکھیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری میں ججز صاحبان کی تعداد کم ہے، آپ اس کو سیٹنگ یہ تو سب ماضی سے چلتا چلا آ رہا ہے، رونا گانا جج صاحبان کی کمی کا معاملہ. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ پورے ملک کا پرابلم ہے. یہ کوئی ہمارا جوڈیشری کا پرابلم نہیں ہے. آپ وابڈا آفس میں جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت ساری درخواستیں پینڈنگ ملیں گی. آپ کسٹم میں چلے جائیں، جہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹھیک کرنا چاہتے نہیں ہیں. ابھی جب ٹھیک کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گا. جیسے کہ ابھی بات کی گئی کہ جعلی بکرا کی بھرمار، ایسے ایک کیس سامنے آئے جسٹس طارق محمود جھنگری صاحب کا. ان کی جعلی ڈگری بیان کی گئی اور نوٹیفائی کر دی گئی ان کی ڈگری کو. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے فیصلے بھی متاثر ہوئے؟ دیکھیں دکھ یہ نہیں ہے کہ ان کے فیصلے متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے. دکھ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم کیسا ہے کہ جہاں ایک شخص جو ہے وہ کلاس 1 سے لے کے اور لا تک انہوں نے ڈگریز کمپلیٹ کی. اس کے اندر آخر آپ کے ادارے ایجوکیشنل بورڈز انوالو ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ انہی راستوں سے ہوتے ہوئے جاب میں چلے گئے. اور وہاں بھی ایک پورا کرائیٹیریا ہے، ایک پورا پروسیس ہے جہاں سے گزر کے تو آپ کسی جگہ تک پہنچتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں، میرا خیال ہے یہی ڈرا بیکس ہیں ہمارے سسٹم کے. 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں قائم کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان بخوبی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی؟ دیکھیں مقصد آئینی عدالت بنانا یا نہ بنانے سے نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں جوڈیشری کا جو نظام ہے اسے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. اور دیکھیں آپ کے پاکستان کے آئین کے اندر آپ امینڈمنٹس لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اسی آئین میں ایک بڑا خوبصورت فقرہ دیا گیا ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے جو اس آئین کی روح کی منافی ہو. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کا تھنک ٹینک سمجھتا ہے کہ آئینی عدالت بنا کے آپ پبلک کو زیادہ آسانیاں بانٹ سکتے ہیں، یا آئینی عدالت ختم کر کے آپ اور کوئی نظام لا کے، بیسیکلی مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنی پبلک کو، عوام کو کتنا سہولتوں سے نواز رہے ہیں. تو بیسیکلی لاجک وہی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ ہم اس میں اپنے عوام کے لیے بہتری لا رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ آئین کے منافی نہ ہو. جو عمل آپ آئین کے اندر جو امینڈمنٹس کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے اس آئین کی روح کے منافی ہے تو پھر وہ غلط ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں خامیاں ایوب کے دور سے شروع ہوئی، اس کے بعد عدالتوں کی باری آ جاتی ہے تو جسٹس منیر کے دور میں خامیاں شروع ہو گئی. اس کے بعد ایک مومنٹ چلتی ہے علی احمد کوٹ کی سربراہی میں افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، اس میں بھی کچھ خامیاں پائی گئیں. اس کے بعد آتے ہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کے دور میں بھی بے تحاشا خامیاں ہوئیں، اور جاتے جاتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے جاتے ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں ایسی کون سی خامیاں تھیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے جاتے ہیں؟ لیکن پاکستان کی نہ عدالتوں میں خامی ہے، نہ اداروں میں خامی ہے. خامی ہم لوگوں میں ہے. آپ بھی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ثاقب نثار صاحب یا چودھری افتخار چودھری صاحب،
دیکھیں نا، آپ ہمارے اس معاشرے کی آنکھیں ہیں، آپ کان ہیں، آپ زبان ہیں. جی. آپ بھی ان کا دور گزرنے کے بعد بات کر رہے ہیں. آپ نے حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے، کلمہ حق تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تو آپ یہ جو صحافت کا شعبہ ہے، اس وقت تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی یہ خامیاں تھیں، ان کی یہ خامیاں تھیں، ان کی یہ خامیاں تھیں. شیخ صاحب، اصل خامیاں تو ہماری ہیں. جس دن ہمارے اندر، ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی جس شعبے سے موجود ہے، جی. اگر وہ حق کو حق کہنے لگ گیا اور غلط کو غلط کہنے لگ گیا اور ساتھ میں رزسٹ کرنے لگ گیا، جی. تو اس دن سب کچھ بہتر ہو جائے گا. ابھی آپ نے صحافت کی بات کی ہے. صحافت میں کسی چینل نے طارق محمود جہانگیر صاحب کی ڈگری پر کوئی بیان بازی نہیں کی. یہ واحد چینل ہے، کشمیر نیوز چینل، جس نے ڈائریکٹلی چیف جسٹس آف اسلام آباد سے ایک سوال کیا جہانگیر صاحب کی ڈگری کے حوالے سے. جب انہیں نوٹیفائی کیا گیا ڈگری کو، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ لا علم تھے جو کہ ڈگری آپ نوٹیفائی کی جا رہی ہے، کیا آپ کو علم نہیں تھا؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد فرماتے ہیں جی نو کمنٹس. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، آپ کے اسی سوال و جواب میں تو سب کچھ آ گیا ہے. یہ ابھی آپ نے صحافت کی بات کی کہ ہم اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اور دیکھیں نا، آپ کا پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے آئین کے اندر یہ کلیئر ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، دے آر پبلک سرونٹس. ٹھیک ہے. جی. اب اگر اس کانسیپٹ کو آپ ریڑھی باندھ تک لے جائیں اور ریڑھی باندھ کو یہ ریئلائز کروا دیں کہ یہ جو پولیس کی وین کھڑی ہے، یہ بیسیکلی پبلک سرونٹ ہے، یہ آپ لوگوں کا سرونٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر یہ اخلاقی جرت بن جائے. دیکھیں، ہمیں یہ جو ادارے ہیں، یہ قاعدے قانون ہم لوگوں کے لیے بناتے ہیں. جو پولیس والا یہ ڈیوٹیز کر رہا ہے، وہ اسی پبلک کی سیفٹی کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل جو وہ قاعدے قانون بنائیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں، ہمیں ان کو اوبے کرنا چاہیے. لیکن ہم عوام کو بھی یہ اتنا حوصلہ اور ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اس پبلک سرونٹ کو اس کے دائرہ اختیار کے اندر رکھیں، اسے وہ دائرہ کراس نہ کرنے. صحیح. بیسیکلی تو یہ ہمارا پاکستان کی عدالتوں کو کیسے فعال بنایا جائے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کی جو کیپیسٹی ہے، وہ فرض کریں 1 لاکھ کیسز کو ٹیکل کرنے کی ہے، اور کیسز آپ کے پاس 4 لاکھ ہیں، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کو ایکسپینڈ کر دیں. اچھا، جو اس کے اندر کام کا اور میرٹ کی چیزیں ہیں، تو وہ تو ہم ہی لوگوں نے کرنی ہے. بہتری تو ہو سکتی ہے سب جو آپ اس کے اندر چاہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان میں کیا خدمات انجام دے پا رہے ہیں اس سلسلے میں جوڈیشری کے حوالے سے؟ وہ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جی، اور ہم ان کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے. چیف جسٹس کے طور کے اوپر جو پوسٹ ہے، بہت بڑی پوسٹ ہے، بہت بڑی لائبلٹیز ہیں ان کے اوپر. ملتان میں کرائم اور جرائم کی وارداتوں کو کیسے روکا جائے؟ اس میں دیکھیں، پورا ادارہ ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو پولیسنگ کا سسٹم ہے. لیکن پولیس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ہمارا تو کلہم اسی میں ہے کہ یہ تجربات سے نکلیں اور کوئی بہتر لائن آف ایکشن لے کے چلیں. پاسبلٹیز ہیں، بہت با اختیار ہیں ادارے. جی، جو بھی ادارے ہیں آئین کے لحاظ سے وہ بہت با اختیار ہیں. تو انہیں اب
میں نے جو ایک چیز زندگی میں دیکھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک قوم بننے کی اشد ضرورت ہے۔ جس دن ہم قوم بن جائیں گے پھر ہم کسی کے لیے گڑھا نہیں کھودیں گے۔ ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں، ترقی ہوتی جائے گی۔ حکومت پنجاب کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں کیا جس ملک میں پریکٹیکلی سونا نکلتا ہو، میں باقی دھاتوں کی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی سونا نکلتا ہو اور اتنا نکلتا ہو کہ آپ کے پاس وہ مشینری نہ ہو اور آپ باہر سے لوگوں کو انوائٹ کر کے اور اپنے اس سونے کو پروسیس کروا رہے ہوں، اور اس ملک میں روٹی، کپڑا، مکان کی سیاست ہو رہی ہو، دوائی کی سیاست ہو رہی ہو، تو یہ المیہ ہی ہے۔ نہیں، حکومت پنجاب میں پنجاب بھر میں ترقیاتی کام نظر آ رہے ہیں سب کو، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ لیکن لوگوں کے حالات بہتر کریں، لوگوں کا کھانا پینا، ان کے صحت بیماری کے مسائل جی، وہ بہتر کریں، باقی لوگ سروائیو کر لیتے ہیں۔ کشمیر پہ بات کرتے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن۔ کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہے۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ جب کوئی چیز ہمارے پاس بیسک بنیاد کی صورت میں کوئی پیرامیٹر موجود ہے جی، تو ہم اس چیز کو چھوڑ کے دوسرا حل کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کے لحاظ سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھا بھی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لحاظ سے یو این او کے چارٹر کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں باقی چیزوں کی بجائے ہمیں اس چارٹر کو امپوز کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کرنی چاہیے کہ جو کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق حاصل ہے اس کے اوپر ان کو آپشن دی جائے اور وہ بہتر فیصلہ کریں۔ کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہے۔ مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹاتی پھر رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں، جو حالات ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز میں جو کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس کی مضبوطی یا طاقت اس کے پیچھے عوام ہوتی ہے۔ تو اگر عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو وہ یاسین ملک کے پوائنٹ آف ویو کو اسٹرینتھن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کر سکتی ہے، بہتری لا سکتی ہے۔ افواج پاکستان کی اگر بات کی جائے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ رائے اور ہوں گی؟ دیکھیں، اگر تو یہ کوئی ایک آدھ ٹینیور کی ایکٹیویٹی سے حل ہونے والا میٹر ہوتا جی، تو موجودہ پرائم منسٹر اور چیف صاحب کی ایکٹیویٹی ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں نا، جبکہ ان سے پہلے جو ہمارے پہلے اقتدار لوگ گزرے انہوں نے بھی تو ساری ایکسرسائزیں کی ہیں۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ 2-3 سال کی ایکٹیویٹی سے آپ کو ایسا لگ جائے کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ ہاں، اس کے پیچھے آپ کی سٹرگل ہے اور جو آپ کا اپوننٹ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ڈیلے کرتا جائے، وہی ایک ایکسرسائز ہے۔ 1947 سے لے کے اب تک کشمیر کمیٹیاں بھی بنائی گئیں، منسٹر بھی بنائے گئے، لیکن سفارتی تعلقات نظر نہیں آئے اس سلسلے میں۔ اور 2 ٹینیور تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گزارے، لیکن اس میں بھی کوئی اثر نہیں پڑا کشمیر کی آزادی کے حوالے سے۔
بات دیکھیں جو آپ کی گورنمنٹ پالیسی فارن پالیسی ہوتی ہے اس کی بہت ساری چیزیں پبلکلی اتنی عام نہیں ہوتی، ہمیں اس کا اتنی پتہ نہیں ہوتا جی کہ اوپر آپ کی فارن پالیسی کیا چل رہی ہے. تو باقی میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون تھا، کس کا دور تھا، کیسا دور تھا. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ میٹر ابھی تک سالو نہیں ہوا. جی تو جب میٹر سالو نہیں ہوا تو پھر اس میں ہاں آپ ان کی ایفرٹ کسی نے تھوڑی کی، کسی نے زیادہ کی، کسی نے ایمانداری سے کی، کسی نے خیانت سے کی، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو آؤٹ پٹ ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آیا. جی بالکل. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 20 جنوری 2026 کو جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب کی سربراہی میں لاہور میں منعقد ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم تو کشمیر سے پیار کرتے ہیں. ہم نے تو جو سنا بھی ہے اور کہیں دیکھا بھی ہے تو جنت ہے. ہماری محبتیں دعائیں ان کے لیے ہیں جی. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ صاحب آپ کا وقت دینے کا. بڑی نوازی صاحب.